جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو لا کر شریک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا کر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ سب چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم ان کی خواہشات یا ان کی تمنا دوسری کسی ذات سے بھی لگا لیتے ہیں۔ وہ ذات کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے بہت بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم شرک ہے، اور یہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں قومیں ایسی ہیں جو ہر انداز میں شرک کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شرک ہوتا کیا؟ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو لا کر شریک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا کر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ سب چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم ان کی خواہشات یا ان کی تمنا دوسری کسی ذات سے بھی لگا لیتے ہیں۔ وہ ذات کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے اختیارات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں صرف اور صرف مجھ سے مانگی جائیں اور کسی سے نہ مانگی جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، انسان کے اندر اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر اس کو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا ایمان اتنا اس بات پہ مضبوط نہیں ہوتا، ایمان اس کا ڈگمگاتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر جب بہت سی قومیں ہیں وہ شرک کرتی ہیں، مثال کے طور پر ایک قوم ایسی ہے اس دنیا کے اندر جو بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ وہ بت کی عبادت کیوں کرتی ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ہوگا، آپ اس سے کہیں کہ یہ جو بت ہے یہ ایک انسان نے بنایا، اور یہی انسان اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، تو کوئی بھی اس دنیا کا سمجھدار، سنجیدہ، پڑھا لکھا انسان اس بات پر ہنسے گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جس بت کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو مٹی کا بنا ہوا ہے، جو پتھر کا بنا ہوا ہے، جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ بول سکتا ہے، جو نہ کھا سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود دنیا کی ایک بہت بڑی قوم ہے جو بتوں کی عبادت کرتی ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے بتوں کی عبادت؟ کیونکہ وہ بت اس کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ بہت سے لوگ اس بات پر شکوہ کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ تم ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، اگر خدا نظر آنے لگ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نظر آنے لگ جائے، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش رکھا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر تمہیں بہت سی وہ چیزیں دکھا دی ہیں جو میں نے بنائی ہیں، جو دنیا میں کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے اس دنیا کے اندر اپنے بہت سے پیغمبر بھیجے، میں نے تم سب انسانوں سے بات کرنے کے لیے اپنا ایک میسنجر رکھا، کتاب اتاری۔ تم ان سب چیزوں پر ایمان لے آتے ہو تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جن کا میں نے تم سب سے وعدہ کیا ہے، لیکن اگر تم ان سب پہ ایمان نہیں لاتے، تم شرک کرتے ہو، تو شرک ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انسان کی شرک کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ جو جس چیز کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کو نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں کہ دنیا میں صرف قوم ایسی ہی ہے جو بتوں کی عبادت کرتی ہے، بہت سے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر ایسی بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور وہ معبود ان کو نظر آتا ہے۔ نظر آنے کی بیس پر وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی تو اس وقت انسان کا، یعنی مسلمان کا، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شرک مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر مختلف نوعیت کا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر قبروں پر جا کر سجدہ کرنا، یا کسی کے وسیلے سے مانگنا، وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو
جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور آپ جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا مجھے جو بھی مانگنا ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز ہے صبر اور یقین۔ اگر آپ کے اندر صبر اور یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ شرک میں پڑ سکتے ہیں۔